سب سے بہترین علم، ہاں یہ کافی بڑا سوال ہے جی، سب سے بہتر علم وہ ہے جو انسان کو فائدہ پہنچائے۔ بہترین فائدہ کون سا ہے؟ بہترین فائدہ وہ ہے کہ جو انسان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہو۔ دنیا مختصر ہے، ہم جب پیدا ہوئے تو خلقت آدم کے وقت یہ بات بتا دی گئی کہ تم ایک وقت معین کے لیے دنیا میں بھیجے جاؤ گے، اس کے بعد تمہیں واپس بلا لیا جائے گا، تمہیں ہمیشہ کے لیے ہم نے رکھا ہے۔ تو اب جو کامیابی ہے وہ ہمیشہ والی کون سی ہے؟ یعنی انسان کا جہنم کی آگ سے نجات پا لینا اور جنت میں داخل ہو جانا۔ تو سب سے پہلا علم جو سب سے کامیاب علم ہے وہ علم ہے کہ جو انسان کو خدا سے قریب کر دے، اور جو علم خدا سے انسان کو دور کر دے وہ بہتر نہیں ہے۔ اب بات یہ آتی ہے، علم کو ہم نے مخصوص کر دیا روزگار سے۔ روزگار کا تعلق علم سے نہیں ہے۔ آپ کے اندر اگر صلاحیت ہے، کوالٹی ہے، تو آپ پیسے کمائیں گے۔ لوگوں نے ہمارے لیے ایک سسٹم بنا دیا کہ ایجوکیشن کا، اس ایجوکیشن کے اندر آپ کوالیفائڈ ہیں، یہ ہیں تو آپ یہ کر لیجئے، جبکہ میں نے دیکھا نااہل پیسے زیادہ کماتے ہیں، اہلیت والے نہیں کماتے۔ تو علم کا کاروبار یا اس سے نہیں، اگر آپ کے اندر آپ نے اسکل ڈیولپ کی ہے کسی چیز کی تو پیسے تو آپ کما لیں گے۔ تو کبھی بھی علم اس لیے نہ حاصل کیجئے کہ ہمیں اس سے پیسے کمانے ہیں، علم اس لیے حاصل کیجئے کہ ہمیں اپنے اندر کوالٹی بنانی ہے، ہمیں اپنے آپ کو اس لائق بنانا ہے کہ ہم ترقی کر سکیں۔ اور بہتر علم کون سا ہے؟ جو خدا سے نزدیک ہے، اور خدا سے نزدیک کرنے والا علم علم دین ہے۔ واجبات محرمات ہمیں پتہ ہو کہ کیا واجب ہے اور کیا حرام ہے۔ خدا نے تمام نعمتیں آپ کے لیے خلق کی ہیں، لیکن جب علم نہیں ہوتا تو ہم وہ چیزیں جو ہمارے لیے حلال ہیں ان کو بھی حرام سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ جو حرام ہے ان کو حلال سمجھ کر لیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ نعمت آئے خدا وند عالم اللہ نے آپ کو کہا ہے ٹھیک ہے ازدواج کرو، جاؤ، ایک نہیں چار کرو، کم سے کم 2 کی تو آپ قرآن سامنے کہہ کر بات کر رہا ہے۔ اب وہ سماج کا ڈر الگ ہے، خدا نے تو آزاد ہے آپ کو پیدا کیا ہے، آپ سے کہا ہے کیجئے آپ شادی، یہ حرام کام نہ کیجئے۔ تو کہا کہ آپ پہلے کنیز کا سسٹم تھا ان کے پاس جائیں، یا جو متع کا سسٹم ہمارے پاس ہے اس کے ذریعے آپ اپنے آپ کو غضب خدا سے بچا لیں۔ غضب خدا نہ لے، حلال چیزیں آپ جتنی بھی کھانا چاہے کھائیے، کچھ ہی چیزیں ہیں جو مخصوص ہیں وہ حرام ہیں۔ تو جب ہمیں معلوم ہے کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے، پینا آپ ایک سے ایک شربت پیجئے، ایک سے ایک جوس پیجئے، اورنج ہے، مینگو ہے، تمام چیزیں موجود ہیں، اس نے کہا ہے کہ جا کے آپ غلاظت استعمال کیجئے۔ اللہ نے ہر اس چیز کو آپ سے روکا ہے جس نے آپ کے ذہن کو برباد کیا ہے۔ اسی لیے آج سوشل میڈیا میں وہ تمام سائٹیں جو آپ کے ذہن کو کیپچر کر لیتی ہے وہ حرام ہیں۔ ذہن ختم ہوا، آپ ختم ہوئے، کیونکہ جو کچھ ہے وہ آپ نہیں، آپ کا ذہن ہے، اور ذہن سازی کے لیے غذا کا ہونا، اور غذا کیا ہے؟ فکر ہے۔ فکر کیا ہے؟ علم سے آتی ہے، اور اگر علم میں زہر گھول دیا جائے تو پورا انسان ختم ہو جاتا ہے۔ وہ اس کا کام ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے اسی کے اندر بہت اچھی باتیں ہیں کہ جس میں رسول خدا نے کام کیا ہے، اور 13 سال مکے میں کام کرنے کے بعد 1% مسلمان بنے ہیں، صرف 1% پر کام ہوا 13 سال۔ آپ یہ بتائیے کہ رسول خدا نے اس بات کو بھی تو ثابت کیا کہ 13 سال تک مسلسل ایک جگہ جمے رہے، صرف 1% رزلٹ آیا ہے، پھر بھی ہٹے نہیں، ڈٹے رہے۔ جب جان پر بات آ گئی تب آپ نے ہجرت فرمائی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی جب پوری طرح سے نا امید ہو گئے کہ اب اس میں سے کچھ نہیں نکلنا، اب یہ اس حد تک مخالف ہو گئے ہیں، جتنا آنا تھا وہ آ چکا، پھر آپ مدینے میں۔ کوئی اور سوال؟ آئیے، اس کے اوپر ہم لوگ نے بات کی۔ یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ کیا ہے؟ اول ما خلق اللہ العقل، سب سے پہلے اللہ نے کیا خلق کیا؟ عقل کو خلق کیا، اور اس کے بعد جو آ رہی ہے اول ما خلق اللہ نور محمد، یعنی سب سے پہلے جو چیز خلق کی گئی وہ نور محمد ہے۔ اب آپ یہ بتائیے ان دونوں میں کیا تضاد ہے؟ سب سے پہلے اللہ نے عقل کو خلق کیا، اور سب سے پہلے اللہ نے نور محمد کو خلق کیا۔
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे आखिरी मोहम्मद। اب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو سب سے پہلے خلق ہونے کا تصور ہے اس کا مطلب کیا ہوا؟ نہ جن ہیں، نہ انس ہیں، نہ ملائکہ ہے، نہ دنیا ہے، نہ آسمان ہے، کچھ نہیں ہے۔ کچھ نہیں کا مطلب کچھ نہیں۔ اب جو وجود میں آیا وہ کون آیا؟ نور محمد۔ اب جب نور محمد ہے تو یہ خود عقل ہے، کیونکہ محمد سے عقل جدا نہیں ہے۔ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے آئیے اور کہیے کہ عقل جدا یہ جدا، نہیں۔ اچھا، سب سے پہلے خلق کیا، اب ثابت کیسے ہو؟ کہ جب آدم کی خلقت کی بات آئی تو وہاں پر یہ بات کہی گئی، فرشتوں نے کہا کیا تو اسے پیدا کرے گا جو زمین پر خوریزی کرے؟ اگر بنانا ہے تو ہمیں بنا، بھئی یہی تو ہے کہ ہم تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں۔ تو اللہ نے کیا کہا کہ یہ جو اسماء ہیں، یہ جو اب کچھ تھے جن کو دکھایا اور کہا ذرا ان کے نام بتاؤ، تو یہاں پر انہوں نے کیا کہا کہ ہم نہیں جانتے، ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا کہ تو نے بتا دیا۔ اور یہ بھی کہا تو علیم اور حکیم ہے۔ تو حکیم کیوں کہا؟ عالم ہے، جاننے والا۔ حکیم کہتے ہیں کہ موقع محل کے حساب سے بات کو کرنا۔ جب نور محمد خلق ہوا، لوگ دیکھتے تو تھے، یہ جو ملائکہ تھے سوال نہیں کرتے تھے کون ہے، ایک سوال تھا لیکن خدا نے بھی ضرورت نہیں سمجھی کہ بتائیں، جب وقت آئے گا تو پہچنوائیں گے۔ تو یہاں کیوں پہچنوا رہا ہے اللہ؟ اس لیے بتا رہا ہے کہ آدم خلق ہوئے ہیں، آدم کی خلقت سے پہلے یہ موجود ہیں، کیونکہ یہاں پر ان آدم کی خلقت کے وقت آدم نے پہچان کر ان کے نام بتائے، اور اس کے بعد تمام ملائکہ کو حکم ہوا، ان کو حکم نہیں تھا، کیونکہ یہ تو اس سوال و جواب کے باہر ہیں۔ لہٰذا یہاں پر جو شیطان تھا، جو ابلیس تھا، اس نے انکار کیا کہ میں سجدہ نہیں، تو اس سے یہی کہا گیا کیا تو علیین میں سے ہو گیا ہے، یعنی ان میں سے ہو گیا ہے؟ اگر تو ان میں سے سمجھ رہا ہے، اگر ان کو تو سجدہ تھا ہی نہیں، سجدہ تو تم کو تھا، تمہیں کرنا تھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے رسول خدا کا نور تھا۔ صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی۔ آئیے